ماں تیری کمی ہے، ماں تو نے فاقے کیے مجھے بڑا آدمی بنا دیا۔ میری ماں میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ چکاؤں؟ ناممکن۔ میں تو تیرے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میری ماں میں کیسے بھول جاؤں وہ وقت جب میری فیس اور تیری دوائی کے درمیان کشمکش ہوتی تو تو میری فیس ادا کر دیتی تھی، اپنی دوائی کو کچھ اور دنوں کے لیے ٹال دیتی تھی اور میرے مستقبل کے لیے اپنی اذیت کو اور طویل کر لیتی تھی۔ اے میری ماں، مجھے یاد ہے جب گھر کے حالات سے تنگ ہو کر میں نے نوکری کی، اس دن کی مزدوری تیرے ہاتھ میں رکھی تو کتنی دیر میرا ہاتھ تھامے روتی رہی اور مجھ سے ناراض ہوئی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے مزدوری نہیں کرنی، بس پڑھنا ہے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اور پھر بس میں پڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج میرے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت سارے روپے پیسے ہیں، اور آج میں تیرے پاس آیا تو میرے سر پر اپنا دست شفقت نہیں پھیرا۔ میں اب کس کی گود میں سر رکھ کر اپنی زندگی کی خوشیاں سناؤں گا؟ کون ہے جس کو اپنے درد کے زخموں کی داستان سناؤں گا؟ میری ماں ہے میری ماں۔ اور اس کے بعد میں اپنی ماں کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیری کمی ہے۔ جب میرا من ہلکا ہوا تو میں اپنے مینیجر کو لے کر آیا۔ میں نے کہا میری ماں کی قبر کو ماربل سے اتنا خوبصورت بنا دو کہ اس شہر کے قبرستان میں کسی کی ایسی قبر نہ ہو، چاہے ماربل لگ جائے چاہے ٹائل لگ جائے، پھول لگاؤ، پتیاں لگاؤ، قبر کو خوبصورت بنا دو۔ قبر باہر سے تو بہت خوبصورت بن جائے گی، شہر کیا ملک میں اس سے زیادہ خوبصورت قبر نہیں ہوگی، لیکن قبر کو اندر سے خوبصورت بناؤ۔ وہ سفید لباس میں موجود نہ جانے کون بزرگ تھے کہ میں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے پوچھا لیکن بابا جی اندر سے قبر کیسے خوبصورت بن سکتی ہے؟ قبر کو باہر سے آرائش و زیبائش کے بجائے اندر سے جنت کا باغ ایسے بنا سکتے ہو کہ کثرت سے ایصال ثواب کرو۔ تیری کمی ہے۔ کسی سفید پوش خاندان کے گھر ماہانہ راشن کا بندوبست کر دو، کسی غریب مریض کا علاج کرا دو، کسی دینی طالب علم کو کتابیں لا دو، علماء کی خدمت کرو، سادات پر روپوں کو تصدق کرو۔ یہ کام اس نیت سے کرو گے کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچے تو تم یقین جانو تمہاری ماں کی قبر اندر سے بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی، اور عالم ارواح میں یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اس بزرگ کی بات دل میں گھر کر گئی۔ میں نے کہا یہ کتابیں کہاں ملیں گی اور یہ سب صدقہ و خیرات میں کس طرح کر پاؤں گا؟ تو انہوں نے مجھے بہت پیار سے بتایا کہ وہ پرانی سبزی منڈی کے قریب فیضان مدینہ ہے نا، جہاں خوبصورت گنبد تمہیں دور سے نظر آئے گا۔ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے، میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ میں آج فیضان مدینہ پہنچ گیا، مجھے کئی نورانی چہرے والے لوگ نظر آئے۔ میں نے کچھ کتابیں خریدی، کچھ طلباء میں تقسیم کی۔ پھر میرا ذہن یہ بنا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے ایک مسجد بنا لوں۔ مسجد تو قیامت تک رہے گی نا، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے رہیں گے، میری ماں کو بہت ثواب ملے گا۔ کمی ہے۔ میں نے وہاں جا کر خدام المساجد نامی ایک مجلس سے رابطہ کیا، ماں کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنانے کی رقم پیش کر دی، اور مجھے وہیں سے معلوم ہوا آج شب برات ہے۔ میں وہیں سے قبرستان اپنی ماں کی قبر پر پہنچ گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے اپنے والدین کی طرف سے۔ ایصال ثواب کے لیے ایک بہت بڑی رقم صدقہ کی ہے، تو گویا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو صرف باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی روشن کر دیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے اپنے والدین کی طرف سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کمی ہے۔